اللہ جب کسی بندے کو جو دولت دینے والا ہوتا ہے تو پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی یہ 3 یا ان تینوں میں سے کوئی ایک تکلیف محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ بس اب دولت آنے ہی والی ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ پہلی تکلیف یہ ہے، محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ راتوں رات بدل کیوں جاتے ہیں؟ جو کل سڑکوں پر دھکے کھا رہے تھے آج ان کے پاس گاڑیاں، بنگلے اور عزت کیوں ہے؟ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دولت آنے سے پہلے زندگی اچانک بوجھ کیوں بن جاتی ہے؟ کیا یہ بدقسمتی ہے یا کسی آنے والی خوشحالی کی پیش خیمہ؟ لوگ سمجھتے ہیں جب زندگی تنگ ہو جائے تو شاید اللہ ناراض ہو گیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب تمہاری روح درد سے گزر رہی ہوتی ہے، جب تمہاری محنت بے اثر لگتی ہے، جب تم ہر دروازے سے خالی ہاتھ لوٹتے ہو، تو یاد رکھو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان پر تمہارے لیے کچھ بڑا لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ آزمائش کے پردے میں انعام چھپا دیتا ہے۔ دولت، عزت اور خوشحالی کبھی اچانک نہیں آتی۔ اللہ ہر اس بندے کو جو دولت دینے والا ہوتا ہے پہلے 3 کڑوے گھونٹ پلاتا ہے۔ 3 ایسی تکلیفیں جن سے گزرے بغیر کوئی بھی انسان بنے ہوئے انسان کا درجہ نہیں پاتا۔ یہ تکلیفیں روح کو چھیلتی ہیں، غرور کو مٹاتی ہیں اور انسان کو اندر سے اس قابل بناتی ہیں کہ وہ نعمت کو سنبھال سکے، اس میں برباد نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اندر سے تیار ہو جاؤ تاکہ جب دولت آئے وہ تمہیں بگاڑ نہیں بلکہ سنوار دے، کیونکہ دولت سے پہلے اللہ تمہیں قابل دولت بناتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا تم ان 3 تکلیفوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم وہ درد سہ سکتے ہو جو خوشحالی کا پیش خیمہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھو، جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اسے پہلے توڑتا ضرور ہے، اور جسے وہ توڑتا ہے اسے آخر کار بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 تکلیفوں کی جن سے گزرے بغیر دولت کبھی نہیں آتی اور خوشحالی کبھی پائیدار نہیں بنتی۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ تمہیں دولت مند کر دینا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، سب سے تنہا کر دیتا ہے۔ دوست، رشتہ دار، محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دولت مند بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ زندگی کے رنگ جیسے مدھم ہو جاتے ہیں، محفلوں کی رونق جیسے ختم ہو جاتی ہے، دوستوں کی مسکراہٹوں میں اجنبیت اتر آتی ہے اور رشتہ داروں کی باتوں میں وہ گرم جوشی باقی نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا بدل گئی ہو، اگر حقیقت میں دنیا نہیں بدلتی، اللہ تمہیں بدلنے والا ہوتا ہے اور تمہیں ایک ایسی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں نہ کسی کی ہمدردی ہوتی ہے، نہ کسی کی صحبت، نہ کوئی کاندھا۔ تم رہ جاتے ہو صرف تم۔ تو تمہارے آنسو، تمہاری سوچیں اور تمہارا رب، یہی تنہائی دراصل پہلا زینہ ہے دولت کے سفر کا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تک تم لوگوں پر تکیہ کرتے رہو گے تو تم اپنی اصل طاقت نہیں پہچانو گے۔ اس لیے وہ تمہیں سب سے کاٹ دیتا ہے تاکہ تم اپنی اصل بنیاد پر واپس آ سکو۔ تم سیکھو کہ سہارا صرف اللہ ہے، رزق کا دروازہ صرف وہی کھولتا ہے، عزت اور خوشحالی کا مالک بھی وہی ہے۔ پہلے یہ تنہائی بہت تکلیف دیتی ہے۔ دل چاہتا ہے کوئی بات کرے، کوئی سمجھائے، کوئی گلے لگائے، مگر ہر بات تمہیں خاموشی ملتی ہے، وہ خاموشی جو چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دل میں کہتے ہو، یا اللہ میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اللہ تمہاری یہی صدا سننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے تمہاری زبان سے نکلے کہ اب میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو سمجھو دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں، تراشتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے انسان تنہائی کے درد سے گزر کر مضبوط اور خالص بنتا ہے۔ وہ لمحے جب تمہیں لگتا ہے کہ اب
कोई नहीं बचा। दरअसल वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें करीब होता है और तुम्हारी खामोशी को सुनता है और तुम्हारी नींदों को सुकून देता है, तुम्हारे दिल में नए रास्ते पैदा करता है। दिन गुजरते हैं और तुम्हारे अंदर की दुनिया बदलने लगती है, तुम्हारी सोचें गहरी हो जाती हैं, तुम्हारी दुआएं पुख्ता हो जाती हैं। तुम अब लोगों के रवैयों से नहीं टूटते, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नया यकीन जाग उठता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही यकीन तुम्हें नई ताकत देता है। और जब अल्लाह देखता है कि अब तुम मजबूत हो गए हो, अब तुम लोगों के मोहताज नहीं रहे, अब तुम इसके फैसले पर राज़ी हो, तो वो तुम्हें नवाजना शुरू कर देता है। फिर वही दुनिया जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ा था वही तुम्हें ढूंढने लगती है। वही दोस्त, वही रिश्ते, वही लोग तुम्हारी कामयाबी के किस्से सुनते हैं। मगर तुम अब वो पुराना इंसान नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। तुम्हें दौलत के साथ शऊर भी मिला है, तुम्हें इज़्ज़त के साथ सुकून भी मिला है, और तुम जानते हो कि ये सब किसी इंसान की मेहरबानी नहीं, बल्कि उस रब की कुदरत है जिसने तुम्हें तन्हाई के इम्तिहान से गुजारा। अल्लाह जब किसी को दौलत देता है, सिर्फ माल नहीं देता, वो अक्ल देता है, सब्र देता है, शुक्र देता है। मगर ये सब हासिल करने के लिए तुम्हें तन्हाई के कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये वो मरहला है ये जहाँ इंसान के इरादे आजमाए जाते हैं। कोई इस दर्द में टूट जाता है और कोई इसी दर्द में निखर जाता है। जो निखर जाता है वही दौलत के काबिल बनता है। याद रखो, अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी है। वो तुम्हें तकलीफ़ देता है ताकि तुम्हारे दिल को नरम करे, तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ मोड़े। वो तुम्हें खामोशी देता है ताकि उसकी आवाज़ सुन सको। जब तुम उस आवाज़ को सुनने लगते हो तो फिर दौलत आना कोई बड़ी बात नहीं रहती। फिर तो दौलत तुम्हारा इम्तिहान नहीं रहती, बल्कि इनाम बन जाती है। लिहाजा जब कभी तुम्हारी ज़िंदगी में एक अजीब सी खामोशी, एक बेसबब तन्हाई आने लगे तो घबराना मत। ये इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा जा चुका है। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें निखार रहा है, तुम्हें दुनिया के शोर से काट रहा है, अपनी बारगाह में खड़ा कर रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, सब्र करना, शुक्र करना और यकीन रखना, क्योंकि तन्हाई हमेशा महरूमी नहीं होती, बल्कि आने वाली नियामतों की इत्तला होती है। और जब वह लम्हा आता है कि दौलत, इज़्ज़त, सुकून, खुशहाली सब तुम्हारी दहलीज पर उतरते हैं, तो तुम अपने रब के सामने सिजदा रेज़ होकर यही कहते हो, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तुमने मुझे इस तन्हाई से ना गुजारा होता तो मैं कभी ये जान ही ना पाता कि असल सुकून, असल दौलत, असल ताल्लुक़ सिर्फ तेरे साथ है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफ़ें ज़रूर मिलती हैं। नंबर 2 के सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सब्र वो दरवाज़ा है जहाँ से अल्लाह ताला की रहमत दाखिल होती है। ये वो दरवाज़ा है जिस पर खड़े होकर इंसान को अपनी सारी तवानाइयाँ, उम्मीदें, ख्वाब, ख्वाहिशें आजमाइश की भट्टी में डालनी पड़ती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सब्र वो दरवाज़ा है जहाँ अल्लाह की रहमत दाखिल होती है, मगर ये दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलता। इसके आगे कई तूफ़ान खड़े होते हैं, कई अंधेरे छाए होते हैं, कई आंसू बहाए पड़ते हैं। जब अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला होता है तो वो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है। कभी देर के ज़रिए, कभी महरूमी के ज़रिए, कभी तुम्हारे करीब की चीज़ों को तुमसे छीन कर। तुम दुआ करते हो, मेहनत करते हो, सब कुछ गुजरते हो, मगर दरवाजे बंद रहते हैं। यही वो वक्त होता है जब तुम्हारे अंदर 2 आवाज़ें जन्म लेती हैं। एक कहती है छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी कहती है रुको, अल्लाह देख रहा है। जो इंसान दूसरी आवाज़ को मान लेता है वही असल कामयाब होता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि अपने दिल में बगावत ना आने देना। सब्र का मतलब है कि दिल में दर्द भी हो, आंखों में आंसू भी हो, मगर ज़बान से अल्लाह पर शक का एक लफ्ज़ ना निकले। ये वो कैफियत है जहाँ अल्लाह अपने बंदे के ईमान को तोलता है। वो देखता है कि बंदा नेमत पर शुक्र करता है या ज़हमत पर यकीन करता है। सब्र की आजमाइश में वक्त बहुत सुस्त चलता है। लम्हे जैसे पहाड़ बन जाते हैं, हर दुआ का जवाब जैसे ताख़ीर में लिपटा हुआ होता है। मगर याद रखो, अल्लाह देर ज़रूर करता है, अंधेरा नहीं। जब वो देता है तो देर का भी बदल देता है, और तुम्हें जो चीज़ देता है जो तुमने मांगी
بھی نہیں ہوتی مگر تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ کبھی تمہارے رزق میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی صحت میں، کبھی رشتوں میں، کبھی عزت میں۔ تم سوچتے ہو یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا بلکہ تمہیں طاقت دے رہا ہے، تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ جب دولت آئے تم اس کی غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ بلکہ شکر میں جھک جاؤ۔ دولت سے پہلے صبر کی آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم جان سکو کہ کمی اور تکلیف میں بھی اللہ موجود ہے۔ جب تم یہ سیکھ جاتے ہو تمہاری دولت تمہیں بگاڑ نہیں سکتی، پھر تمہارا رویہ بدل جاتا ہے۔ پھر تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکوہ پہلے کرتے تھے، اب تم خاموشی سے مسکرا کر کہتے ہو میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یہ جملہ تمہارے ایمان کی علامت بن جاتا ہے اور یہی ایمان تمہارے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ صبر کا سفر لمبا ضرور ہوتا ہے مگر بے مقصد نہیں۔ اللہ ہر دن تمہیں تراشتا ہے، تمہارے اندر سے غرور، خود غرضی، شکایت اور بے صبری کو نکالتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب تم خالص ہو گئے ہو، اب تم میں شکر اور برداشت آ گئی ہے، تو پھر وہ تمہیں ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا جو شخص صبر کی مٹھاس چکھ لیتا ہے وہ دنیا کے ہر ذرہ کو زہر کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہی صبر کا کمال ہے کہ جب وہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا پھر وہ تمہارے دل میں امید رہتی ہے، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر بھی تمہاری آنکھوں میں یہ یقین دیا چلتا ہے، یہی دیا ہے کہ دن تمہیں روشنی تک لے جاتا ہے۔ صبر کی آزمائش اکثر اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب کامیابی ایک قدم کے فاصلے پر ہے لیکن انسان تھک کر واپس مڑ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں تھوڑا سا اور روکا تھا تاکہ تمہیں بڑا انعام دے سکوں، مگر تم نے صبر نہ کیا۔ جو تھوڑا سا مزید ٹھہر جاتا ہے وہ سب پا لیتا ہے۔ صبر کی آزمائش تمہارے ایمان کا پیمانہ ہے۔ اللہ تمہیں دھوکہ دے کر دیکھتا ہے کہ تم اس سے ناراض ہوتے ہو یا اس کے قریب ہوتے ہو۔ جو دھوکہ میں بھی اس کی طرف لپٹتا ہے وہ اس کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جب وہ خاص بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے دروازے ایسے کھولتا ہے جس پر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت صبر کے بعد ملتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہ دولت صرف بینک اکاؤنٹ نہیں بھرتی بلکہ دلوں میں سکون بھرتی ہے۔ اس دولت میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ شکر کی خوشبو بھری ہوتی ہے۔ لہذا جب تمہاری زندگی میں سب کچھ سست چلنے لگے، دعائیں رک جائیں، خواب ادھورے رہ جائیں، تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے خاص امتحان میں ہو۔ تمہارے لیے دروازہ تیار ہے، بس تمہیں تھوڑا سا مزید صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر ہمیشہ دیر سے رنگ دکھاتا ہے مگر جب دکھاتا ہے تو زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آخرکار جب وہ لمحہ آتا ہے کہ تمہاری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تمہارے حالات بدل جاتے ہیں، تمہاری محنت رنگ لاتی ہے، تو تم ایک ہی بات کہتے ہو، اے اللہ اگر میں نے اس صبر کے دنوں میں ہمت نہ کی ہوتی تو آج میں بھی کبھی یہ خوشی نہ دیکھ پاتا۔ دولت آنے سے پہلے تمہیں صبر سکھاتا ہے تاکہ تم اس دولت کی شکر گزار بن سکو، اور وہ تمہیں روک کر دراصل تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، اور جب تم تیار ہو جاتے ہو تو وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بالکل ویسے جیسے مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا، صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ دولت آنے سے پہلے تین تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 3، ناکامیوں کا سامنا۔ ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہ وہ داستان ہے جو انسان کو سکھا دیتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی چاہیے۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے جو انسان کو توڑ کر دوبارہ بناتا ہے، اسے زمین پر گرا کر مضبوطی سے کھڑا کرنا سکھا دیتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی انجام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناکامی کا اختتام نہیں، آغاز ہے ایک نئے سفر کا، ایک نئے زاویے کا۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد مضبوط کرتا ہے، اور بنیاد کبھی آسانیوں میں نہیں بنتی، اور انسان کو میدان میں اتارتا ہے، ہارنے دیتا ہے، رولنے دیتا ہے، ٹھوکر لگواتا ہے، تاکہ جب کامیابی آئے تو غرور کے بوجھ سے زمین پر نہ گرے بلکہ شکر کے سجدے میں جھک جائے۔ ناکامی وہ استاد ہے جو سبق پڑھاتا ہے جو کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ تمہیں بتاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا، کس سے فیصلہ رکھنا، اور اپنی کمزوریوں کو کیسے طاقت بنانا۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں
تب ایک اندرونی راستہ کھلتا ہے، وہ راستہ جو تمہیں خود تم تک لے جاتا ہے۔ ہر ناکامی تمہارے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتی ہے۔ جب تم گرتے ہو تو تم اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم میں برداشت کتنی ہے، تمہارے اندر کتنا یقین ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی جڑ کتنی گہری ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں خود تم سے متعارف کرواتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی ناکامی پر ہمت ہار دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی قسمت میں نہیں تھی، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ جب کامیابی لکھتا ہے تو پہلے چھوٹی ناکامیوں کے ذریعے تمہیں بڑا بناتا ہے۔ وہ تمہارے صبر، تمہاری نیت، تمہارے جنون کو پرکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم اس خواب پہ کتنے وفادار ہو جیسے تم نے مانگا ہے۔ ناکامی تمہیں بے نقاب کرتی ہے، دنیا کے سامنے نہیں بلکہ تمہارے اپنے سامنے۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم نے کہاں غلطی کی، کہاں جلدی کی، کہاں دعا میں اخلاص کم تھا۔ یہ تمہیں وہ شعور دیتی ہے جو کامیابی کے وقت تمہیں سنبھال کر رکھتا ہے، اور جب تم دوبارہ اٹھتے ہو تو تم پہلے جیسے نہیں رہتے، تم بدل چکے ہوتے ہو۔ تم میں وہ گہرائی آ چکی ہوتی ہے جو صرف ہار کے بعد ملتی ہے۔ اللہ کے نظام میں ناکامی اتفاق نہیں، تربیت ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے صرف محنت نہیں بلکہ برداشت، یقین، مسلسل امید بھی چاہیے۔ یہ تمہارے دل سے غرور کا زہر نکالتی ہے اور عاجزی کا رس بھر دیتی ہے، تاکہ جب دولت آئے تم خود کو بڑا نہ سمجھو بلکہ اللہ کو بڑا سمجھو۔ یاد رکھو، ناکامی دراصل کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ہر ٹھوکر تمہیں اوپر لے جا رہی ہوتی ہے۔ ہر بندہ دروازہ دراصل ایک ایسے دروازے کا اشارہ ہوتا ہے جو ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تمہیں وہیں سے روکتا ہے جہاں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے، تاکہ وہاں لے جائے جہاں تمہارے لیے رحمت چھپی ہو۔ دنیا کے ہر کامیاب شخص نے پہلے ناکامیوں کا سامنا کیا۔ وہ گرا، ٹھہرا، پھر اٹھا۔ ناکامی نے اسے سمجھایا کہ دولت ملنے کے بعد غرور کیسے نہیں کرنا، عاجزی کیسے سیکھنی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ناکام نہیں ہوتے وہ کبھی گہرے نہیں ہوتے، کیونکہ آسانیوں میں انسان بڑا نہیں بنتا، تکلیفوں میں بنتا ہے۔ ناکامی تمہیں دو راستے دیتی ہے، یا تم ہار مان لو یا تم دوبارہ اٹھ کر لڑو، اور جو دوبارہ اٹھتا ہے اور دولت کا نہیں بلکہ تقدیر کا فاتح بنتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں جو گر کر بھی میری طرف پلٹتے ہیں۔ ناکامیوں کے وقت تمہارے اندر کی روشنی ٹمٹمٹاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر وہی روشنی اگر تم سنبھال لو تو وہ تمہاری راہ دکھانے والی بن جاتی ہے۔ اللہ تمہیں تاریکی میں رکھ کر تمہیں اپنی روشنی پہنچاتا ہے اور تمہیں خالی کر کے بھرنا چاہتا ہے، تمہیں روک کے آگے بڑھانا چاہتا ہے، تمہیں توڑ کر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی دراصل وہ زخم ہے جس سے تمہارے اندر کی روشنی نکلتی ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف جیتنے میں نہیں بلکہ ہار کر بھی نہ رکنے میں ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے جب تم وہی کام دوبارہ کرتے ہو جس میں کبھی ناکام ہوئے تھے، لیکن اس بار تمہارا انداز، تمہارا یقین، تمہارا ایمان، تمہارا قوت بدل چکا ہوتا ہے۔ اب تمہاری سوچ میں گہرائی، عمل میں اخلاص اور دل میں یقین ہوتا ہے، اور تب اللہ کہتا ہے، اب یہ میرا بندہ تیار ہے، اب میں اسے وہ دوں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، ناکامی تمہیں روکتی نہیں، ٹوکتی نہیں بلکہ تمہیں رخ دکھاتی ہے اس سمت کا جہاں تمہیں جانا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کا وہ سبق ہے جو تمہیں آنے والی دولت کی حفاظت سکھاتا ہے، کیونکہ جو انسان ناکامی دیکھ چکا ہے وہ کبھی غرور نہیں جیتا، وہ ہمیشہ شکر میں جیتا ہے۔ آخر کار جب دولت آتی ہے، عزت بڑھتی ہے، مقام بنتا ہے، تو تم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور کہتے ہو، اگر وہ ناکامیاں نہ ہوتیں تو میں یہ کامیابی سمجھ ہی نہ پاتا۔ تمہارے ہر آنسو، ہر شکست، ہر رات کی نیند تمہاری کامیابی کے سفر کی اینٹ تھی، اور اللہ نے ہر ٹھوکر کو تمہارے لیے سیڑھی بنا دیا۔ اسی لیے یاد کر لینا، ناکامی انجام نہیں، آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو تمہیں سکھاتا ہے کہ جب کامیابی آئے تو تم اس کی قدر کیسے کرو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب تمہیں دولت کے قابل بناتا ہے، اور جب تم یہ سبق سیکھ لیتے ہو تو دولت صرف تمہارے ہاتھوں میں نہیں تمہارے دل میں بھی اترتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ناکامیوں میں صبر، شکستوں میں حکمت، آزمائشوں میں تیرا قرب عطا فرما۔
جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں اٹھنے کی ہمت دے، جب روتے ہیں تو دل کو یقین دے کہ یہ آنسو کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اے رب ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم اپنی ہر ٹھوکر کو تیری عطا سمجھیں، ہر نقصان میں تیرا کرم دیکھیں، اور ہمارے دلوں کو غرور سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی غرور سے پاک کر دے۔ اے رب دولت ہمارے ہاتھوں میں رکھ، دلوں میں نہیں۔ اے تیرے قریب یا اللہ اپنے قریب کر دے اور مغروریوں سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔